نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين صدق الله العظيم۔ اسلامی تعلیمات ہر اعتبار سے سادہ، پرکشش اور قابل عمل ہیں کہ کسی بھی دور میں، کسی بھی حالات میں ان تعلیمات پر عمل کرنا کسی بھی فرد کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا دین جو 1500 سالوں سے اسی طرح قائم و دائم ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑا تھا، اور اس کے نام لیوا اس وقت بھی دنیا کے کونے کونے میں ملتے ہیں، اور کوئی بھی ایسا لمحہ یا وقت نہیں کہ جہاں اللہ کا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہوتا ہو۔ یہ دین کی ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری طرف سے تمہیں ایک آیت بھی پہنچے تم اسے دوسرے تک ضرور پہنچا دو۔ اب اس پہنچانے کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں۔ ایک انداز سختی کا ہو سکتا ہے، اور ایک انداز پیار اور محبت کا ہو سکتا ہے، اور ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنے ذوق کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق چند چیزوں کا انتخاب کر لوں اور اس کو پہنچاتا رہوں۔ یہ مختلف انداز ہیں جو ہم مسلمانوں میں دیکھنے میں آتے ہیں۔ یہ سب انداز اپنے اپنے مقام پر بہتر بھی ہو سکتے ہیں، نتائج کے اعتبار سے اچھے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنے ذوق میں، اپنے انتخاب میں ہمیں توازن کا جو دین نے کہا ہے اس کا دامن کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں تھوڑے بہت جو علماء میں، فقہائے کرام میں، ہمارے ماضی کے جو اہل دین حضرات تھے، ان میں جہاں تھوڑے بہت اختلافات ہوئے، انہوں نے ان اختلافات کو وہ رنگ نہیں دیا جو رنگ اس وقت ہم مسلمانوں میں پیدا ہو چکا ہے۔ وہ اہل علم تھے، اہل تقویٰ تھے، خدا خوفی ان کے دل میں تھی، جو بات کیا کرتے تھے اللہ کے خوف میں ڈوب کے کیا کرتے تھے۔ آج خدا خوفی کی کمی ہے، جس کی وجہ سے یہ حالات جن کا ہم سامنا آج کر رہے ہیں یہ پیدا ہو چکے۔ ہم مسلمان آج جن حالات سے گزر رہے ہیں ان کا تقاضا ہے کہ ہم سب مسلمان ٹالرنس کو، یا کم از کم تھوڑے بہت اختلافات کو برداشت کرنے کا اور اپنے اندر صبر اور تحمل کا جو مادہ ہے وہ ضرور پیدا کریں۔ ہماری الہدا کی طرف سے ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ ہم اس سٹیج پر پبلک کے سامنے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے خدا نخواستہ کوئی ہرٹ ہو یا خدا نخواستہ اسے کوئی تکلیف ہو۔ الہدا انٹرنیشنل تقریباً اس کو قائم ہوئے آج 9 سال ہو چکے ہیں۔ ان 9 سالوں میں اللہ تعالی نے آپ سب کی محبت، آپ سب کے تعاون سے اس چھوٹے سے پودے کو جو پھل لگائے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ اس کا جب آغاز ہم نے کرنا چاہا تو سب سے پہلے اللہ کے حضور ایک دعا کی۔ وہ دعا یہ تھی کہ اللہ، یہ کام دین کا ہے، عزت کا ہے، احترام کا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس دین کو احترام ملے، عزت ملے، اور اہل دین بھی کچھ معاشرے میں احترام اور عزت حاصل کر سکے۔ اس لیے اس کام کا آغاز تو ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کی توفیق عطا نہ کرنا کہ ہم کسی کے سامنے اپنے ہاتھ کو یوں پھیلائیں۔ یہ تیرے دین کا کام ہے، اس دین کو برگ و بار تو نے ہی لگانا ہے، اور اللہ گواہ ہے کہ جب سے اس کام کو ہم نے شروع کیا ہے، اللہ گواہ ہے کہ کسی کے سامنے ہم نے اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلایا۔ یہ سب آپ لوگوں کی محبت ہے کہ جو دیکھنے میں آئی۔ میں اسلام آباد، پنڈی، ملتان اور اس کے علاوہ پشاور تک کے جو علاقے ہیں، لاہور تک کے، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ یہ محبت دیکھنے میں آئی کہ لوگوں نے اپنے گھروں کی رجسٹریاں میرے ہاتھ میں تھمائیں کہ یہ لیجئے، آپ اس کا استعمال جس طرح چاہیں کریں۔ میں آپ کو چھوٹی سی یہ مثال دوں کہ اسلام آباد میں ہمارا جو کمپلیکس تیار ہوا ہے، جس میں اس وقت
اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً کوئی 1000 بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور بیک وقت ایک ہی ہال میں بیٹھتی ہیں. 200 کے قریب بچیاں وہاں رہتی ہیں. یہ سارا کمپلیکس جو تیار ہوا ہے اس کے ایک پیسے سے لے کر آخری اینٹ تک سارے کا سارا پیسہ سب آپ پاکستانی بھائیوں کا ہے. ہم نے کہیں سے کچھ باہر سے کچھ پیسہ نہیں لیا اور الحمدللہ اس سے احساس ہوا کہ پاکستان میں اہل خیر حضرات ہیں اور ان کے اندر یہ جذبہ ہے اور یہ جذبہ ہر جگہ دیکھنے میں آ رہا ہے. ایبٹ آباد ہو، ہری پور ہو، پشاور ہو، کامرا ہو، یہاں پر بے شمار ایسے لوگوں نے اپنی بلڈنگز ہمیں ان کی رجسٹریاں دی کہ لے جی اس کا کام کیجیے، دین کا کام آپ لوگ کر رہے ہیں کیجیے. یہی صورتحال کراچی میں بھی دیکھنے میں آ رہی ہے. یہ بلڈنگ جس میں آپ بیٹھے ہیں یہ بھی بالکل اسی جذبے کے تحت، یہ جو پورا گھر ہے اس گھر کے جو بزرگ حضرات ہیں یا جو نوجوان ہیں انہوں نے اسی خدمت کے جذبے کے تحت یہ سب کچھ دیا ہے. اور جو کچھ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ سب ان کا اپنا ذاتی پیسہ جو یہاں لگ چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت بھلائی ہے، خیر ہے اور اہل خیر حضرات یہاں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کوئی نہ کوئی کام لیتا ہے. ہمارے پروڈکشن کیا ہے کیا نہیں ہے لوگ جانتے ہیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بات ضرور کہوں گا کہ الہدا انٹرنیشنل جہاں تعلیم اور تدریس کا کام کر رہا ہے وہاں ویلفیئر کے بھی بے شمار کام ہیں جو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے ان علاقوں میں ہو رہا ہے جو بالکل پسماندہ علاقے ہیں. سندھ میں، اندرون سندھ میں، بلوچستان کے اندرون میں پچھلے سال الہدا انٹرنیشنل نے ویلفیئر کے جو کام کیے ان میں ایک مختصر سی بات میں کہہ دوں. یہ دکھاوا نہیں، صرف تحدیث نعمت کے طور پر میں بات کر رہا ہوں کہ الہدا انٹرنیشنل نے صرف اندرون سندھ میں غریب علاقوں میں 30 لاکھ کے قریب روپے خرچ کر کے وہاں پانی کے کنویں، ٹیوب ویل اور ان لوگوں کو جو بالکل پسماندہ تھے جو بھی سپورٹ ہو سکتی تھی مالی اعتبار سے وہ کی. اور پھر یہ بھی نہیں، کراچی کی پڑھی لکھی بچیاں جنہوں نے ہمارے ہاں سے کورس کیا، ان بچیوں نے کراچی کی بہترین زندگی کو خیر بات کہہ کے سندھ کے اندرون میں دیہاتوں میں پہنچ کے وہاں کے بچوں، وہاں کی خواتین، وہاں کی بچیوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا، ان کو پڑھانا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو اردو یا سندھی زبان پڑھانا، یہ سب اس جذبے کے تحت کر رہی ہیں جو اللہ کی طرف سے وہ اپنا ایک فرض سمجھتی ہیں. پھر ساتھ یہ کام بھی ہو رہا ہے کہ الہدا اس وقت یہ کوشش کر رہا ہے کہ اندرون سندھ میں جو لوگ اردو نہیں سمجھتے ان کے لیے کچھ ایسی چیزیں تیار کی جائیں جو سندھی زبان میں ہوں اور ان کے گھر گھر تک یہ قرآن کی تعلیم پہنچ سکے. اور الحمدللہ یہ کام پروسیس میں ہے، کافی حد تک ہو چکا ہے اور انشاءاللہ وقت آیا تو یہ چیز بھی اندرون سندھ میں خاص طور پر دیہاتی علاقوں میں یہ پہنچا دی جائے گی، اس لیے کہ وہاں کی حالت واقعی اس قابل ہے، بڑی قابل رحم حالت ہے. لوگ کلمہ پڑھنا تک نہیں جانتے، مسجدیں بالکل خالی پڑی ہیں، کوئی فوت ہو جائے تو جنازہ پڑھنے کے لیے ان کے پاس افراد نہیں، یعنی یہ صورتحال ہے. تو اس اعتبار سے یہ کوششیں میں سمجھتا ہوں کہ صرف الہدا کے نہیں، بہت سے مسلمان جو یہاں پاکستان میں آباد ہیں سب لوگ اپنی اپنی طرف سے کوششیں کر رہے ہیں اور سب کی مثبت کوششیں. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی کوششیں قبول فرمائے. دوسری بات یہ ہے، یہ کورس جس کا آغاز ہم نے یہاں کیا یہ اصل میں 41 دن کا ایک کورس تھا جو ہم نے چاہا کہ نوجوانوں میں، بزرگوں میں یا ان لوگوں میں جن کے اندر تھوڑی سی تڑپ ہے کہ ہم قرآن مجید کو جانیں تو ان کو اس کورس سے متعارف کرانے کے لیے بلایا گیا. اور الحمدللہ ہمارے ہاں 200 سے زائد رجسٹریشن ہوئی. اور میں داد دیتا ہوں اہل کراچی کو اور خاص طور پر اپنے ان بھائیوں کو جنہوں نے اس کورس کو ریگولرلی باقاعدگی کے ساتھ جوائن کیا، اپنی تمام تر مصروفیات کاروباری ہونے کے باوجود چھوڑ کے وہ یہاں آئے. حالانکہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، بڑا مشکل بھی ہوتا ہے اور وقت بھی ایسا ہوتا ہے جبکہ گاہک دکانوں پہ آ رہے ہوتے ہیں. عین 7 ساڑھے 7 بجے اپنے کاروبار کو خیر بات کہہ کے یہاں پہنچنا اور یہاں 10:30 تک بیٹھے رہنا،
اور پھر جو دور دور سے جو نوجوان دوست حضرات آئے ہیں ان کا یہاں پہ پہنچنا اور پھر واپس 12 ساڑھے 12 بجے گھر پہنچنا، اللہ تعالیٰ ان کے اس آنے کو اور جانے کو قبول فرمائے۔ یہ کورس اصل میں چاہا یہ گیا تھا کہ قرآن مجید کا تھوڑا سا تعارف کرا کے ہم محسوس یہ کریں کہ یہ قرآن ایک زندہ کتاب کی حیثیت سے آج بھی ہمیں کچھ دعوت دے رہی ہے۔ یہ کتاب اس اعتبار سے بڑی اہم ہے، اس کے اندر ہر دور کے جو مسائل ہیں، ہر دور کے جو امٹتے مسائل ہیں، ان کا حل اور ان کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالی نے کیا ہے، اور ہم مسلمانوں کو اس اعتبار سے آگاہ ضرور کیا ہے کہ دیکھو یہ غلطیاں ہوں گی، یہ حالات بنیں گے، لیکن ان حالات میں ایک مسلمان کو کس طرح اپنی سیدھی راہ پہ چلنا چاہیے، وہ باتیں قرآن مجید کو پڑھنے سے ہی سمجھ آتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں کچھ ذہن ایسا بنا دیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ضرورت نہیں، حالات تبدیل ہو گئے ہیں، آپ کی سنتوں کو، آپ کے اعمال کو پرانا بوسیدہ سمجھ کے ایک طرف رکھ دیا جائے اور نئے حالات کے تقاضے کے مطابق ہمیں قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن کرنی چاہیے۔ یہ ایک رجحان ہے جو ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں بکثرت پھیل رہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی نامناسب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت ہر اعتبار سے کسی بھی دور میں، کسی بھی حالات میں زندہ و تابندہ رہے گی، رہتی ہے اور انشاءاللہ رہی تھی۔ تو اس اعتبار سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سنت سے اغماس برت کے صرف اور صرف قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں۔ سنت کے بارے میں بھی تھوڑا بہت کوشش کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا جائے اور آپ کی اہمیت کو واضح کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام قرآن مجید کے اترنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا متعین کیا ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ اس اعتبار سے کچھ ویکلی جنرل لیکچرز ہوئے، جس میں سب سے پہلے ایک لیکچر قرآن مجید کے بارے میں ہوا اور اس کی جو سائنسز ہیں ان کے بارے میں سمجھایا گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا لیکچر حدیث اور حدیث سائنسز کے بارے میں بات کی گئی، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث جو ہم تک پہنچی، کس طرح پہنچی، کس انداز سے پہنچی، وہ سارا جو سائنٹیفک طریقہ تھا اس کی وضاحت یہاں تفصیل سے کی گئی، سوال و جواب بھی ہوئے۔ پھر اس کے بعد فقہ اور اصول فقہ، اس کے بارے میں بھی گفتگو کی گئی، ایک جنرل لیکچر دیا گیا جس میں ہم نے اپنے ماضی کی تاریخ کو، فقہائے کرام کی کوششوں کو اور ان کے اجتہادات کو اور ان کی یہ ساری محنت کو مثالوں سے سمجھایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ سارے فقہائے کرام مجتہدین حضرات اس قابل تھے کہ ان کا احترام کیا جائے، ان کو وہ مقام دیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، اور یہ نامناسب رویہ ہے کہ ہم ان تمام ائمہ کو، تمام فقہائے کرام میں سے کسی کو انتہا تک پہنچائیں اور باقیوں کو ترک کر دیں۔ اس اعتبار سے تمام کے جو اجتہادات تھے، ان کی کوششیں تھیں، ان کو ذرا یہاں مثالیں دے کے واضح کیا گیا تاکہ سب لوگ ان فقہائے کرام اور مجتہدین حضرات کے بارے میں اپنے دلوں میں محبت پیدا کر سکیں اور ان کی تمام کوششوں کو وقتاً فوقتاً ہم مسلمان جہاں کہیں بھی مناسب سمجھیں ان سے فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کریں۔ پھر ایک لیکچر یہ بھی دیا گیا کہ اسلامک سیولائزیشن یا اسلامک کلچر کس چیز کا نام ہے، اور اس بارے میں بھی بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ جو بنیادی باتیں تھیں ایمان کے بارے میں، عقائد کے بارے میں، اور پھر اسی طرح اعمال کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث وہ بھی سمجھائی گئیں۔ چھوٹی سی کتاب ہے ایک لیل و نہار، وہ بھی یہاں گروپ ڈسکشن کی حیثیت سے پڑھائی گئی اور ساتھیوں نے بیٹھ کے آپس میں گروپ بنا کے اس کتاب کو پڑھا۔ طہارت کے مسائل جو آج کے ہمارے بہت سے لوگ طہارت کو جانتے نہیں، پاکیزگی کس چیز کا نام ہے، اور یعنی بالکل اس سے یوں ایک طرف ہو چکے ہیں ہم اکثر لوگ کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، لیکن کس طرح کرنا ہے، کب کرنا ہے، ان چیزوں کے بارے میں جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث سے لوگ گزرے تو بہت سے لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ واقعی بہت سے ایسے مسائل ہیں جن سے آج تک ہم ناآشنا تھے اور ہمیں ان چیزوں کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس لیے نوجوانوں کی اور بچوں کی
جو ایج تھی اس کے مطابق بھی ان مسائل کو واضح کیا گیا، اور ذہن میں جو اٹھتے ہوئے سوالات تھے ان کے جوابات بھی ہم نے کوشش کی ان کو دیجیے۔ 41 دن کا یہ مختصر سا کورس کل اختتام پذیر ہوا ہے، اور آج جن حضرات نے یہ کورس ختم کیا ہے ان کے اعزاز میں یہ تقریب ہے، اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے درمیان اس وقت ہمارے محترم بزرگ اور مسلمان بھائی تمام موجود ہیں، اور خاص طور پر جناب محترم نثار میمن صاحب وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات حکومت پاکستان، وہ بھی یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ جناب وزیر صاحب کا میں مختصر سا جو تعارف جانتا ہوں وہ صرف اتنا ہے کہ میں گھر میں موجود تھا کہ فون کی بیل ہوئی، اور میں نے جب فون اٹھایا تو آپ کے سیکرٹری بول رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ سے محترم جناب وزیر صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے جب بات کی تو دل سے اٹھتی ہوئی جو دعائیں تھیں اس موقع پر انہوں نے ہمیں دیں، اور یقین مانیے کہ دل خوش ہوا کہ الحمدللہ کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ الہدیٰ انٹرنیشنل کا ایک مناسب کام نہ صرف عام پبلک میں ہے بلکہ خاص لوگ بھی اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ بہت ہی مناسب ہے۔ ہماری آپ سب حضرات سے یہ ضرور درخواست ہے کہ ہم لوگ انسان ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہم بھی غلطیاں کر سکتے ہیں۔ ہماری اصلاح کے لیے آپ حضرات کے پاس کوئی بھی ایسی بات ہو آپ ضرور ہمیں پہنچائیے۔ اس ادارے کو یا اس کے مشن کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے جو کچھ بھی آپ تجویز دے سکتے ہوں، یا آپ کی نہ صرف ہمارے ساتھ بلکہ تمام مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت بڑی خیرخواہی ہوگی۔ تو میں ان کلمات کے ساتھ آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک بار پھر میں یہ عرض کروں گا کہ آپ ہم سب کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ایک کرے، ہمیں نیک کرے، ہمارے دلوں سے نفرتوں کو ختم کرے، اور ہم مسلمان اپنے ملک کے اور اپنی قوم کے نام کو روشن کرنے کے لیے کچھ بہتر سے بہتر سوچیں بھی صحیح اور کرتے بھی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ان طلباء سے جو اس کورس میں شریک تھے ان کو بلانا چاہوں گا کہ وہ اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ سب سے پہلے عبداللہ خلیل صاحب جو اس گروپ کے سب سے کم عمر طالب علم، عبداللہ خلیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ میرا نام محمد عبداللہ ہے، میں 9ویں کلاس کا طالب علم ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں الہدیٰ انٹرنیشنل سے یہ 40 روزہ کورس کر سکوں۔ اس کورس میں ہم نے پہلے پارے کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہے۔ اس کورس کے دوران جو میں نے بات نوٹ کی وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اس کے روٹ ورڈز کو دیکھنا ہوتا ہے، اور اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے اور یہ صلاحیت اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو قرآن مجید کو سمجھنا خاصا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کورس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیل و نہار، کتاب الطہارہ میں حدیث جو شامل تھیں وہ میں نے پڑھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے ان کا پہلے سے علم نہ تھا، اور شاید میرے والدین بھی مجھے اتنا اچھا نہ سمجھا سکتے جو سر نے ہمیں اتنی تفصیل سے سمجھایا ہے۔ اس بات کی مجھے خصوصاً خوشی ہے کہ اس کورس میں میرے جو ساتھی ہیں ان میں واجب الاحترام بزرگ زیادہ شامل تھے، ان سے مجھے بھرپور شفقت اور رہنمائی ملی، میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں نے پڑھا ہے وہ دوسروں تک پہنچا سکوں۔ جزاک اللہ۔ جیسا کہ جنرل صاحب نے فرمایا کہ اس کورس کے اندر مختلف لوگ مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے تھے، انجینئر بھی تھے، بزنس مین بھی تھے۔ اس میں ایک نظر محمد شیخ صاحب جن کا تعلق کاروباری طبقے سے تھا، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ محترم جناب مہمان خصوصی صاحب، ڈاکٹر صاحب اور میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم۔ میرا نام شیخ نظر احمد ہے، پیشے کے اعتبار سے تاجر ہوں۔ یہاں پر الہدیٰ آنے کے لیے میری زوجہ محترمہ نے مجھے ایک
एप्लीकेशन फॉर्म दिया रजिस्ट्रेशन के लिए और कहा कि जी आप वहाँ जरूर जाएं, 40 दिन का कोर्स है। तो मैंने कहा चलो भाई अब इस उम्र में जाके फिर मुसलमान होने की तजदीद कर लेते हैं, दोबारा मुसलमानियत वाजिब हो जाएगी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह इस अदारे में आके सबसे पहली बात जो मैं दूसरे अदारों को छोड़ता रहा हूं, वहां पे हर जगह कोई न कोई मसलक की या कोई सियासी बातें जरूर पैदा होती थी। खैर वहां उन चीजों को छोड़कर मैंने जब यहां आया उसको देखा और काफी डीपली स्टडी की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने तौर पे जो मैं चाहता था दिली मुतमईन ये हासिल हुई कि यहां पे कोई फलसफा या कोई तेरमेर या कोई मसलक या कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हो, यानी उन चीजों को नहीं छेड़ा जाता कि आप कौन हैं और इन चीजों से ये अल्हम्दुलिल्लाह अदारा मबरा है। अल्लाह का करम है, यहाँ 40 दिन का कोर्स किया, मसरूफियात जो भी थी उनमें टाइम तो निकालना है, जब लोगों के लिए निकालते हैं तो अल्लाह ताला के लिए निकालना हम पे जरूरी है। और मेरे दोस्त तमाम जितने भी साथी हैं, आज मुझे ये महसूस होता है, आप यकीन कीजिए कि खुशी है कि कोर्स किया है, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि ऐसे अच्छे साथी बिछड़ रहे हैं। अल्लाह ताला ने इतनी मोहब्बत दी यहाँ पे कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। जो भी चीज हमने यहाँ पढ़ी है इससे पहले इसका ताल्लुक बहुत कम, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, सब चीज के बारे में जानते हैं, लेकिन एक शैतान इतना गालिब आया हुआ हम पे कि उसको करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। ये अल्लाह का बड़ा करम है कि यहां आने के बाद उस चीज को ऐसे पकड़ने की तौफीक हो गई कि ये उठते बैठते जो चीजें मालूम नहीं थी या थी भी तो वो करने से पहले अगर वो पहले की तरह हो रही है तो फौरन कदम पीछे हट जाता है कि ये गलत, यहां पे ये करना है। ये डॉक्टर साहब की बहुत बड़ी मेहनत है। अल्लाह ताला इनको और इनकी अहलिया जनाब मोहतरमा फरात हाशमी साहबा को अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे और हिम्मत दे ताकि इस इस्लाम की खिदमत के लिए हर वक्त चाको चौबंद रहे। ये मेरी दुआ है। और आप लोग भी जो कुछ भी हमने यहां सीखा है कोशिश करें दोस्तों में, अपने अजीजो अकारिब में किसी तरह भी कोई एक सब्जेक्ट भी उठा के किसी वक्त भी कोई बता दें तो शायद उनकी कुछ इस्लाह हो सके। आप ये देखिए हम दुनिया में कितने काम करते हैं, ऑफिस जाना है कितनी जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, अच्छे कपड़े पहन के सीधे चले जाते हैं। कभी हमने ये गौर किया कि हम अल्लाह ताला के हुजूर जा रहे हैं और जल्दी जल्दी तैयार हो जाए? नहीं, अगर वॉशरूम गए तो यार अभी अजान हुई है चले जाएंगे, नहा लें आराम से, जमात चाहे निकल जाए, जबकि हुक्म है उसको अव्वल वक्त में अदा करें। कभी हम इस चीज के ऊपर गौर नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह यहां आने के बाद ये तमाम चीजें खुद ब खुद उभरती चली जा रही। ये अल्लाह की देन है और डॉक्टर साहब की और फरात हाशमी साहबा की काविशों का नतीजा है कि आज हम कुछ न कुछ करने की जहन में ये चीज लाते हैं कि अच्छे से अच्छा हो जाए। तो हम सब भाइयों को ये आज क्लास खत्म होने के साथ साथ ये ऐड करना चाहिए कि जो भी काम करें कुरान और सुन्नत की रोशनी में तामीरी करें, उसको तफरीह ना बनाएं कि भाई तफरीह के तौर पे किसी से बात कर ली कि भाई अल्लाह एक है, रसूल एक है, किताब एक है और उसके बाद अपने चले गए। उसका क्या मतलब है ये उसका समझना जरूरी है। हम आजकल के नौजवानों को और बुजुर्गों को और बच्चों को, बातें तो बहुत है भाई करने के लिए लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा कि जो कुछ भी हमने सीखा है बस उसको कोशिश करें आगे बढ़ाने की, और जो कुछ हम दे सकते हैं इस अदारे को अच्छे से अच्छा बेहतर से बेहतर करके उसको दें। और इन लोगों के लिए अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे कि ये लोग इस चीज को जारी और सारी रखें और वक्तन फवक्तन हम लोगों को इन चीजों से आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम। कोई गलत बात हुई है तो माजरत चाहूँ। तलबा की एक कसीर तादाद ने इस कोर्स में शिरकत की है, उनमें से मैं जनाब अम्मार करीमी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने खास को फैजाब। Assalamu alaikum. My name is Ammar Karimi. I completed my A-levels last year in 2001 and I decided to take a year out before applying abroad to university in order that I could understand Islam better. However, during the first half of my year out, apart from attending a weekly English dars, I basically just wasted my time away. I began to regret my decision and wish that I had started university with all my other friends. Then, during the second half of the year, my mother encouraged me to
start listening to a short explanation of the Holy Quran by a former Al-Huda student, to make notes on it and to apply its teachings in my life. This helped me quite a lot in understanding Islam better. But even with this, I was inconsistent, and I did not feel that I had found what I was looking for. Then, in the middle of May, I decided to join this course at Al-Huda. Before going any further, I would like to say that previously I had not been what you would call a dedicated or true Muslim. I would complete my fara'id, yes, but sometimes I would even skip those. And Islam was not the main purpose of my life. At the beginning, I found the course to be a bit tiresome, especially repeating the meaning of the words of the Quran over and over again. However, as time wore on, not only did this reluctance of mine vanish, but I began to become really absorbed in the lectures. I would listen spellbound as Sir would explain the ayats of the Quran in a crisp and captivating manner. His special lectures were especially enlightening and moving. I also realized the importance of repeating the translation of the Quran so meticulously when I began to be able to translate its ayats with ease. Although I have a long way to go yet, I think I can say that today I am truly on the path of guidance. Islam has not become a part of my life, it has become my life. I do not think I can thank Sir enough for all that he has done for me, that he has made me proud to be a Muslim. I hope that he continues to guide people in the future, especially the people from our younger generation who could certainly use such guidance in this day and age. Jazakallah. کورس کے ایک ہونہار طالب علم عمیر خالد میاں. السلام علیکم. میں عمیر خالد ہوں اور اپنے میٹرک کے رزلٹ کا انتظار کر رہا ہوں. پیپرز کے دوران یہ سوچتا رہا کہ پیپرز کے فوراً بعد مختلف شارٹ کورسز کروں گا، مگر جب الہدا کا فلائر میں نظروں سے گزرا تو اللہ نے یہ توفیق دی کہ اس کورس کو جوائن کیا اور 4 مئی کو یہ کورس شروع ہوا اور اتنی جلدی یہ 15 جون بھی آ گئی کہ سمجھ ہی نہیں آئی اور الحمدللہ یہ آج اپنے اختتام کو پہنچا. کورس میں ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ، تفسیر اور تجوید کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور ان کے لیل و نہار پڑھائے گئے. تفسیر کے دوران ایک آیت نے مجھے بہت ہلا کر رکھ دیا کہ سیم اسی طرح کی آج کل صورتحال کا سامنا ہمیں ہے. میں وہ آیت آپ کو پڑھ کے سناؤں گا اور ساتھ مختصر سی تفسیر جو میرے ذہن میں آئی ہے بیان کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے، آمنوا کما آمن الناس، ایمان لے آؤ جیسا کہ ایمان لے آئے ہیں لوگ. قالوا انؤمن، وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لے آئے، کما آمن السفہاء، جیسے ایمان لے آئے ہیں بے وقوف. الا، خبردار، انہم، بے شک وہ، ہم السفہاء، وہی ہیں بے وقوف، ولکن لا یعلمون، اور لیکن نہیں وہ علم رکھتے. قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا وہ منظر بیان کیا ہے کہ جب منافقین کو دین اسلام کی دعوت دی جاتی تھی اور وہ ہمیشہ یہ کہہ کر رد کر دیا کرتے تھے کہ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لیں، یعنی کہ وہ صحابہ کرام کو بے وقوف تصور کرتے تھے. اور بالکل اسی طرح کی صورتحال کا سامنا آج کل ہمیں ہے. جیسا کہ ہم میں سے کوئی اسلام کی طرف راغب ہوتا ہے تو اسے لوگ اس کے متعلق الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس صورتحال میں ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ایک تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، جیسا کہ اللہ نے اس آیت میں بتایا کہ بے وقوف مسلمان نہیں بلکہ وہ خود ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں کیونکہ وہ علم نہیں رکھتے. اور دوسرا یہ کہ جب صحابہ کرام جیسے عظیم لوگوں کو ایسی باتوں کا سامنا کرنا پڑا تو ہم ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں. اللہ تعالی ہم جو پڑھتے ہیں اور جو سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں ڈاکٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کورس کو یہیں نہ ختم کیا جائے بلکہ سورۃ الناس تک اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے جو ہم جیسے نوجوانوں کے لیے اور باقی تمام لوگوں کے لیے مفید ثابت ہو. وما علینا الا البلاغ. جہاں اس کورس میں کزن ساتھ آئے، بھائی ساتھ آئے، چاچا بھتیجے ساتھ آئے، وہاں کچھ لوگ ایسے بھی آئے جو باپ بیٹے ساتھ تھے. عبداللہ خلیق صاحب کو آپ نے سنا. اب میں ان کے والد جناب محمد خلیق صاحب سے درخواست کروں گا جو ایک بزنس مین ہے کہ وہ اپنے تاثرات کا اظہار کریں. السلام علیکم. میں نے یہ 40 روزہ کورس اٹینڈ کیا
میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میری 40 سال کا جو سیکھا ہوا ہے علم ایک طرف، اور یہ 40 دنوں میں جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ الحمدللہ وہ اس کا پلڑا بھاری ہے۔ انسان کو اپنی ظاہری شکل و صورت سنوارنے کے لیے جیسے ایک آئینہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور بہترین آئینہ وہ ہوتا ہے جس کی پالش اچھی ہو، جو آئینہ بذات خود اچھا ہو، اس میں آپ کا عکس بہترین نظر آتا ہے۔ اسی طرح باطن کو سنوارنے کے لیے ایک اچھے معلم کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اچھے استاد کی ضرورت ہوتی ہے جو اچھی طرح تزکیہ کرے اور اس کو اتنے بہترین نتائج دے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور بندہ جو ہے وہ بے ساختہ یہ کہے اصل میں اللہ کا رنگ بہترین رنگ ہے، اور کس کا اس کے سوا رنگ اچھا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام میں آ کے اس وقت کے لوگوں میں آ کے جو بات اصل حقیقت میں یہ تھی کہ اور لوگوں سے چھڑا کے بتوں سے چھڑا کے لوگوں کی طرف سے چھڑا کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بات کی، اور صرف یہی کہا کہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، الحمدللہ یہاں بھی یہی بات ایک سامنے آئی کہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، اسی پہ توجہ کریں گے، اسی پہ رہیں گے تو ہماری جو ہے نا وہ نجات بھی ہے اور اس میں ہم کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ تیسری بات میں آپ سے یہ جو کہنا چاہوں گا وہ یہ تھی کہ عام طور پہ دینی مدارس میں اور ادھر ادھر یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں اچھے بچوں کو باروں کی طرف نہیں بھیجتے، ان کی بات یہ اپنی جگہ پہ بجا، لیکن الحمدللہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے سارے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ لوگوں نے صرف اپنے بچوں کو ہی نہیں، اپنی جوان بیٹیوں، بہوؤں، ماؤں، بہنوں اور حتیٰ کہ بیویوں تک کو اس ادارے میں بھیجا ہے، جس کی صرف اور صرف بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ادارہ صرف اور صرف اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی محبت اجاگر کرتا ہے، اللہ ہی سے تعلق کا جو ہے نا وہ اس کو جوڑتا ہے، اور یہی سب سے بڑا اس ادارے کا اعزاز ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جاری و ساری رکھے، اس کے تحت جہاں جہاں جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور سب کو ان کا اجر جو ہے وہ قبول کرے۔ آخری ایک عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریا اور شخصیت پرستی سے دور رکھے، بچائے رکھے، اور کہیں یہ شائبہ تک نہ آئے کہ یہ بھی کہیں اور کسی طرف ہم نکل جائیں، صرف اور صرف اللہ کی طرف ہی رہیں اور انشاءاللہ ہم اس پہ کاربان رہیں گے۔ مشتاق ابراہیم صاحب پروفیشن کے حساب سے ایک انجینئر ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ کورس کے اختتام پر وہ اظہار کریں کہ وہ کیا محسوس کریں۔ مہمان گرامی، معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ اناؤنس کیا گیا، میرا نام مشتاق ابراہیم ہے، انجینئرنگ کے شعبے سے تعلق ہے۔ 17 سال کی سروس میری پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن میں تھی، اس کے بعد 17 سال فوجی فرٹیلائزر میں کام کیا۔ ویسے تو تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے، مگر روزگار کی مصروفیت کی وجہ باعث میں دینی تعلیم کو ابھی تک توقیت نہیں دے سکا تھا۔ یہ معزز سامعین میرے سامنے، میں شرمسار ہوں اس بارے میں کہ دینی تعلیم کو ابھی تک میں نے توقیت نہیں دی تھی۔ دینی تعلیم کے حصول کے لیے اللہ کی ہدایت جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ میں اس ہدایت سے محروم تھا، جس کی وجہ سے میں اس قیمتی خزانے کو ابھی تک نہیں پا سکا تھا۔ الحمدللہ میری ملازمت کے سلسلے میں مصروفیات کا ختم ہونا اور الہدا کا یہ مختصر اور خصوصی کورس شروع ہونا محض اتفاق ہے، جس کی وجہ سے مجھے زندگی گزارنے کی ایک نئی اور صحیح راہ ملی، اور ان 40 دنوں کے مختصر عرصے میں میں نے زندگی گزارنے کا وہ صحیح طریقہ جانا جو اللہ اپنے نیک بندوں سے چاہتا ہے۔ وہ بنیادی باتیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے، اس سے بھی میں ناواقف تھا، اور آج الوداع کے توسط سے میری مذہبی معلومات میں بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کورس کے شروع ہونے سے پہلے میں اس بات سے ناواقف تھا کہ امام بخاری کی تصنیف صحیح بخاری، اس کا نام یہ کیوں ہے، صحیح بخاری کیوں ہے؟ کچھ اور بھی ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد میں نے اور اپنے ساتھیوں کو، بہت سے ساتھیوں کو پوچھا بھائی صحیح بخاری کا نام صحیح بخاری کیوں ہے، آپ کو پتا ہے؟ تو بے شمار لوگوں نے بتایا کہ ان کو بھی نہیں پتا۔ تو یہ وہ مجموعہ حدیث ہے جس میں صحیح حدیثیں امام بخاری صاحب نے لکھی ہیں۔ ایک اور بات، ایک چیز اور بھی پتہ چلی کہ غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں میں مسلمانوں کی شرکت یا ان کے تہواروں میں مبارکباد دینا جو ہے وہ بھی
اسلامی روح سے منع ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے ان کے مذہب میں آپ کی دلچسپی ظاہر ہوتی ہے۔ الہدا کی خاص بات جس نے مجھے متاثر کیا وہ یہ کہ ادارہ پرخلوص نیت کے ساتھ معاشرے کی اصلاح کے لیے کھلے دل سے کام کر رہا ہے، اور انہوں نے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیجا سختیاں نہیں لگائی، خاص طور سے وہ سختیاں جس وجہ سے ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ خاص طور سے میں یہ بتانا چاہوں گا یہاں پر کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کی داڑھی بھی ہونی چاہیے، لباس بھی جو ہے وہ اسلامی ہونا چاہیے، یا منافقانہ نہیں ہونا چاہیے، یا پگڑی ہونی چاہیے، اس قسم کی کوئی بات نہیں، اور نہ ہی ان کا سیاست سے کوئی تعلق نظر آیا۔ الہدا چاہتا ہے کہ لوگ قرآن و سنت کے اصول اپنائیں، یعنی قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، اس کے معنی پر غور کیا جائے، جو احکامات دیے گئے ہیں ان پر پابندی سے عمل کیا جائے، اور پھر اس تعلیم کو آگے تک پہنچایا جائے۔ آخر میں یہی کنکلوژن کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو راستہ ہمارے لیے پسند کیا ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارا معاشرہ جو اس وقت تباہی کے کنارے پر ہے وہ تبدیل ہو کر ایک پرسکون معاشرے کی شکل اختیار کرے۔ والسلام۔ جناب عدنان صاحب ہمدرد یونیورسٹی کے طالب علم ہیں اور وہ بھی شریک کورس تھے، وہ کیا محسوس کرتے ہیں؟ First of all, I would like to tell you about myself. I'm a student of software at Hamdard University, and before coming to Al-Huda, I'm sorry to say I wasn't such a good Muslim. I didn't have much knowledge about Islam, and I didn't implement it upon my life. And when my mother started coming here to Al-Huda, and she had interest in all these activities devoted to Quran, and I felt like I have lost her attention. That made me really, really jealous of Al-Huda. When she told me about this course, coming here, when I started coming here after a few initial lectures, I felt a change upon myself. The best thing I liked about this place was there was no mention of sect and anything of that sort. That's what appealed me most. The best thing I learned from here was personal hygiene, how to take care of yourself. This was a completely new side of Islam imposed upon me. And I think after this course I felt some changes in myself. And the best gift you can give to a person is changing him for the good. And that's the gift Al-Huda gave to me. I would like to thank this organization and my teacher for that. Thank you for your time. جناب ساجد ستار ایک کامیاب بزنس مین ہیں، انہوں نے کیا محسوس کیا اس کورس کو اٹینڈ کرنے کے بعد؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم قرآن مجید کی اس آیت پر غور کرتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، تو یہ پاتے ہیں جب اور اس آیت پہ غور کرتے ہوئے چاروں طرف دیکھتے ہیں تو ہر انسان کو پریشانیوں میں گھرا، مشکلات میں گھرا دیکھتے ہیں، اور ان مشکلات کی وجہ سے ہر انسان کسی نہ کسی جائے پناہ کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اللہ کے لطف و کرم سے آپ جب دیکھیں گے کہ وہ جائے پناہ کی تلاش میں ہوتا ہے، کوئی میوزک میں چلا جاتا ہے، کوئی قوالی میں چلا جاتا ہے، کوئی مزاروں کے چکر میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کے لطف و کرم سے ہم کو قرآن پاک کی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، اور جب الہدا انٹرنیشنل جوائن کیا تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن پاک سے بہتر جائے پناہ کوئی نہیں۔ قرآن مجید کی جب یہ آیت پہ غور کرتے ہیں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ کے ذکر سے بہتر کہیں تمہارے دلوں کو اطمینان نہیں مل سکتا۔ پھر جب یہ لوگوں نے بتایا کہ یہ قرآن مجید سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، بہت بھاری کتاب ہے، بڑی مشکل کتاب ہے، تو قرآن مجید نے ہی پھر اس کا حل دیا۔ ہم نے تحقیق قرآن کو اتنا آسان کر دیا ہے، کوئی نصیحت پکڑنے والا، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ جب کبھی بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، کبھی کوئی تکلیف میں ہوں، آپ نماز میں قرآن شریف پڑھیں، چاہے بغیر نماز کے قرآن شریف پڑھیں، مگر سمجھ کے پڑھیں، تو قرآن شریف پڑھنے سے آپ کے دلوں میں اتنا اطمینان آئے گا جیسے آپ کے اپنے تجربے میں ہوگا کہ دودھ ابل رہا ہو اور اس کے نیچے سے چولہا بند کرتے ہیں تو دودھ گرے گا نہیں بلکہ بیٹھ جائے گا، اس کا ابال تھم جائے گا۔ جب بالکل اسی طریقے سے آپ کے دل کو آپ کی پریشانیوں کا حل مل جائے گا، اور جب آپ اللہ کی طرف سے اپنے رجوع کر لیں گے تو اپنے معاملات کے حضرت موسیٰ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ کہیں وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وعلیہ انیب، یہ جو کچھ بھی میں نے نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، یہ اللہ ہی کے فضل سے کی اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ جب بھی کوئی نیک کام کریں تو حضرت ابراہیم کی دعا کے ساتھ ختم کریں،
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما علينا الا البلاغ. اور آخر میں میاں عبد القادر صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر رہے ہیں انشورنس کارپوریشن آف پاکستان کے. میاں عبد القادر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب منسٹر صاحب، محترم ڈاکٹر صاحب، معززین، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، مجھے میاں عبد القادر کہتے ہیں. میں اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر رہا ہوں اور پبلک سیکٹر میں بھی بعض کمپنیوں میں ڈائریکٹر رہا ہوں. ریٹائر ہونے کے بعد کچھ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ فلاحی کام، اور اب الہدا کے ساتھ میں آنا جانا شروع کیا. یہاں ہمارا کورس جو تھا 1 مہینے کا تھا، 1 مہینہ 10 دن تھا. اس دوران میں یہاں میں آتا رہا. قرآن مجید کے ترجمہ کے علاوہ دیگر موضوعات پر ہمیں اتنے اچھے انداز میں سمجھایا گیا کہ وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلا. وہ جو کسی نے کہا کہ باغ میں گئے، پھولوں سے ابھی سیر نہیں ہوئے تھے کہ بہار ختم ہو گئی. ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جتنے اچھے ماحول میں ہم یہاں اسلامی تعلیمات میں پڑھ رہے تھے اس کا اب شاید دیر سے موقع ملے گا. یہاں قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ہم نے سنا. اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی حاکمیت، اس کی عظمت دلوں میں گھر کرتی گئی. پہلے بھی پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ حاکم اعلیٰ ہے، لیکن جس انداز سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تو اس سے یہ ہوا کہ اب کسی جگہ جھکنا، کسی کے آگے منت سماجت کرنا، اس کی بجائے اب اللہ تعالیٰ کے آگے جو سجدہ ہے وہ کسی نے کہا ہے کہ وہ ہزاروں سجدوں سے نجات دلا دیتا ہے. قرآن مجید کے ترجمہ کے علاوہ پاکیزگی پر بھی احادیث ہمیں بتائی گئیں. میڈیکل سائنس اس وقت صفائی پر بہت زور دے رہی ہے، لیکن اسلام نے 1400 سال پہلے کہا تھا صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. اس میں ہمیں کچھ پہلے پتا تھا، لیکن مفصل طور پر اس کورس کرنے کے بعد ہمیں ہوا کہ زندگی میں مختلف موقعوں پہ پاکیزگی میں کیسے رہنا ہے. جناب نبی علیہ السلام کی ذات ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اس کے متعلق نبی علیہ السلام کے شب و روز پر ایک کتاب ہے آپ کے لیل و نہار. اس میں ہم نے دیکھا کہ صبح سے لے کر شام تک اور رات کو 24 گھنٹوں میں ہمارے نبی علیہ السلام زندگی کس طرح گزارتے تھے. ہمیں اس سے رہنمائی ملی کہ ہمیں اسی طرح کوشش کرنی چاہیے، اس پر عمل کریں. اس میں بڑی بات کہ اس میں جو دعائیں ہمیں یاد کرائی گئی ہیں یا ہمیں یاد کرنے کے لیے کہا گیا، اگر ان پہ عمل کریں تو زندگی ایک عبادت بن جاتی ہے. دن کے وقت کام کرتے، کاروبار کرتے، گاڑی چلاتے، سفر میں، ہوائی جہاز میں، جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں وہ دعائیں آپ پڑھتے رہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا درجہ ملتا ہے. اور ساتھ ہی یہ احساس ملتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میری پشت پر، میرے ساتھ جہانوں کا مالک، جہانوں کا کائنات کا مالک ہے، اس کی مدد مجھے حاصل ہے، جس سے انسان میں عزم و ہمت، جوش و جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اسے یقین کامل ہوتا ہے کہ میں اگر ٹھیک کام کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا کرے گا. یہاں آ کے جو ہم نے سب سے زیادہ دلچسپ اور مشکل مرحلہ دیکھا وہ سوال و جواب کا تھا. بڑے نکیلے اور تیز سوال بعض دفعہ پوچھے جاتے تھے. غالباً دیکھا جاتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں، کہاں کوئی کسی کو ناراضگی کا موقع بہم پہنچاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب نے قولوا للناس حسنا کی جو تفسیر ہے، آپ اس کے تحت جتنا بھی ہم نے یہ کورس کیا، ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں، بڑے پیار سے اور کسی تفرقہ کے بغیر جواب دیا. کوشش کی کہ مطمئن کریں. تو اس سے
ان کی باتوں میں ایسے ہوا جیسے پھولوں میں خوشبو ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ جو 5 دن کے 5 لیکچر تھے، ہر ہفتے کو ایک لیکچر ہوتا تھا، انہوں نے اس کی تفصیل آپ کو بتائی ہے، وہ ہم نے اپنی فائلوں میں سنبھال کر رکھے ہیں۔ وہ زندگی میں کام آنے والی چیزیں ہیں، اس میں قرآن پاک، فقہ، حدیث اور روزمرہ زندگی ہر جگہ ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ اور اس میں بڑی بات جو ہم نے دیکھی، جو کہ سمجھ نہیں آتی تھی ہم کیا کر سکتے ہیں، کہ اب ہم جب کسی کو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں، ہم اسلام پر عمل کریں، وہ کون سا فرقہ جی، ہم کہتے ہیں تم صحیح نہیں ہو، میں کہتا ہوں میں صحیح نہیں ہوں، وہ بات بگڑ جاتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جو اس کا حل بتایا کہ پہلے قرآن، پھر حدیث سننا، اور اس کے بعد فقہائے کرام، اگر اختلاف ہے آپس میں تو آپ دیکھیں، کوشش کریں، کیونکہ فقہائے کرام نے خود یہ کہا ہے کہ اگر آپ ان کی بات پہ عمل کریں تو کوئی حرج نہیں اس میں۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب جو کام کر رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں اس کی حیثیت ایک سلور لائننگ کی ہے۔ اسلام کا احیاء، اسلام کا جو ریوائول ہے، اس میں بہت مدد ملے گی۔ جو ادارے اسلام کے ریوائول کے لیے کام کر رہے ہیں، مسلمان جو کبھی جہاں بانی اور جہانگیری کرتے تھے، اب جگہ جگہ پریشان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ الہدا کو اور دوسرے جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کو یہ تقویت دے کہ وہ کام کریں۔ آخر میں کہتے ہیں کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ نہیں ادا کرتا۔ ہمارا یہ جو کورس تھا، اس میں جناب فیصل صاحب، جاوید صاحب، عاطف اور اسد اور دوسرے صاحبان نے جو کام کیا ہے اس کے لیے ہم بہت مشکور ہیں۔ ہمیں بڑا اچھا موقع ملا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہاں 6 بوتلیں پرفیوم کی ہر وقت باہر کھلی پڑی رہتی تھی، جو جتنا مرضی لگائے اس کی اجازت تھی۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب میں آخر میں اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب نثار میمن صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ڈاکٹر محمد ادریس زبیر صاحب، جناب جنرل سنجام صاحب، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں آج یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میں آج آپ لوگوں کی دعوت پہ یہاں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے پچھلے ہفتے میری اہلیہ نے کہا کہ آپ کو اگر وقت ہو تو ایک تقریب ہے، اس کی آپ کو دعوت دی گئی ہے، تو اس میں آپ چلے جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو کون سی تقریب کی اب مل رہی ہے، دعوتیں جو آپ دے رہی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ یہ وہ ادارہ ہے جس سے میں نے کچھ سیکھا ہے۔ تو میں نے فوراً سے کہا الہدا کا تو ذکر نہیں کر رہی ہیں آپ، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ چند سالوں سے وہ آپ کے یہاں ڈاکٹر فرحت کے یہاں ان کے جو کورسز کلفٹن میں شاید ہو رہے تھے تو وہاں پہ وہ تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ تو میں نے فوراً اندازہ لگایا کہ تعلیم کا ذکر جب بھی ہوا ہے تو انہوں نے وہیں کا کیا ہے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا ڈاکٹر صاحب کہ مجھ سے آپ یہ پوچھ رہی ہیں یا مجھے بتا رہی ہیں کہ یہ سعادت میرے لیے ممکن ہے؟ تو کہنے لگی نہیں، یہ تو دعوت ہے اگر آپ جا سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی میں تو ایک اسلام کے ناطے سے کوئی پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں، تو وہاں تو اگر مجھے دعوت مل رہی ہے تو میرے لیے تو یہ بہت سعادت کی بات ہے اور یہ اعزاز ہے میرے لیے، اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہ واقعی کہیں غلطی تو نہیں ہوئی ہے کہ مجھے بلایا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب سے آپ کی بات ہو چکی ہے، آپ جانتے ہیں ان کو بھی، تو ان کی طرف سے یہ دعوت نامہ ہے۔ تو میں نے کہا بالکل اس میں تو سوچنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں حاضر ہوں گا، آپ بتا دیجئے جب ہے۔ تو بہرحال آج کی تاریخ تھی، اس میں کوئی تبدیلی میں نے نہیں کی، آپ نے جو تاریخ دی تھی اس میں حاضر ہوا ہوں، اور آج میرے لیے یہ نہ صرف باعث عزت ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ آج میں نے بھی کچھ تعلیم حاصل کی آپ سب لوگوں کو سننے کے بعد، اور میں جن صاحب آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس ادارے سے منسلک ہیں۔ مجھے علم تھا اسلام آباد نے کل ہی
صدر صاحب کے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی، تو کچھ پہلی میٹنگ چل رہی تھی ان کی، تو وہاں چند سینئر جنرلز وہاں ہم 2-3 حضرات تھے اور میں انتظار کر رہے تھے ہماری میٹنگ کا. تو وہاں میں نے کہیں ذکر کیا کہ میں کل کراچی جا رہا ہوں. وہ جانے کا ذکر ہوا تو میں نے کہا میں کل کراچی جا رہا ہوں اور یہ ادارہ ہے جس نے. تو وہاں پہ ڈاکٹر صاحب میں عرض کروں کہ دونوں جنرل حضرات جو تھے آپ کے پاکستان کے سینئر موسٹ جنرلز ہیں، انہوں نے یہ اس طرح سے خدا کی بات کی جیسے ان کے گھروں میں یقیناً خدا کا جو پیغام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہمارے دین کا ہے، قرآن کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ پورا آپ کے توسط سے ان کے گھروں میں پہنچ چکا ہے. اور پھر باتیں آپ ہی کے خدا کے متعلق ہونے لگی کہ آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن کیا ہے. تو یہ تو میرے خیال میں اس کا تو میں سہرا آپ کے سر ہے، کیونکہ وہ آپ ہی کے جونیئرس ہوں گے یقیناً جن کو آپ نے یہ میسج وہاں دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ بھی ہم گئے ہیں پاکستان میں الحمدللہ آپ کا نام ہے، اور نام اس لیے ہے کہ آپ نے دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں. آپ کوئی اپنی سیاست نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنی ذاتی کارکردگی کو نہیں بڑھا رہے ہیں، آپ ذات کے حوالے سے آگے نہیں آ رہے ہیں. میں حضرات آپ کو آج ایک چیز وہ بتانا چاہوں گا جو یقیناً آپ جانتے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے. میں نے جب بات ہو رہی تھی ٹیلی ویژن کی، آپ کو علم ہے کہ میرے اداروں میں ریڈیو ٹیلی ویژن آ جاتا ہے، تو میں نے یہ کہا کہ یہ آپ یہاں، میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہ جو ٹیپس آپ مجھے دیتی ہیں کبھی کبھی میں سن لیتا ہوں اور پھر آپ سے گفتگو بھی ہوتی ہے، کبھی نوٹس کو لے آتی ہیں. تو میں نے کہا یہ اگر پورا پاکستان کو کیوں نہیں ہم پھیلا سکتے، اس میں تو کوئی سیاست کی بات نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ یہاں پہ تو بڑے کہا جاتا ہے کہ اس کو اجازت دی جائے گی، اس کو نہیں دی جائے گی. میں نے کہا جہاں تک بات ہے قرآن کی، تو قرآن تو ایک ہے، اس کی جو ہے بات ہو رہی ہے، اس میں کسی یہ نہیں ہو رہی ہے کہ سیکٹ کیا ہے. جو ہمارے بچے نے کہا کہ سیکٹ کیا ہے، اس کی بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. تو اس کو پھیلانا چاہیے. اور جو خدمت، دیکھیے آپ نے بہت خدمات انجام دی ہیں، اور میں یہ سوچا تھا کہ 41 دن آپ لوگوں نے جن لوگوں نے یہاں تعلیم حاصل کی، ان کو جو میں دیکھ رہا تھا نور برس رہا تھا آپ سب کے چہروں پہ جو منسلک ہیں. میں نے کوئی آپ کے چہروں پہ مایوسی نہیں دیکھی. یہ ہے صحیح معنی میں اسلام کا اثر ہونا. اور وہ 41 دن کا میں سوچا تھا، میں یہ سوچا تھا کہ میں نے 41 دن میں کیا کیا. ممکن ہے آپ نے کچھ اچھا کیا ہو. میں قوم کی خدمت کرتا چل رہا ہوں 41 دن میں، اللہ کے فضل سے ذاتی لحاظ سے کچھ نہیں کیا ان 41 دنوں میں، مگر پھر بھی میں سمجھتا ہوں آپ کو یقیناً زیادہ سکون ملا ہوگا. اور آج جب صبح میں وہاں پہ جو حادثہ ہوا ہے، بم کا دھماکہ ہوا ہے، اس کو دیکھنے گیا تھا، تو وہاں پہ میں یہی دیکھ رہا تھا کہ یہ جو تشدد جو پھیلایا جا رہا ہے، یہ صاف ظاہر ہے وہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک مسلمان ضرور ہوں گے مگر وہ اسلام کو نہیں سمجھتے، دین کو نہیں سمجھتے. کیونکہ جو تھوڑی بہت میری نالج ہے اور جو یہاں پہ کہا گیا ہے، جو بہت ہی خوبصورت بات کہی گئی ہے اس سرٹیفکیٹ میں، یہ کہا جا رہا ہے آخر میں may اللہ انکریز یور نالج. اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ دعا کہ ہم سب کی جو تعلیم ہے یا ہم سب کی جو نالج ہے اس کو اللہ تعالیٰ اور بڑھائے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے، میرے خیال میں ان کی تعلیم ختم ہو گئی ہے. اور جب تعلیم ختم ہو جاتی ہے تو انسان نہیں رہ سکتا، مسلمان نہیں رہ سکتا. کیونکہ اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ میں جانتا ہوں، بالکل نہیں، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ جب بھی پڑھا ہے تو کچھ سیکھا ہے. مگر مجھے آج احساس ہو رہا تھا کہ وہ 41 دن کاش مجھے مل گئے ہوتے تو شاید آج میں بہتر مسلمان، بہتر انسان ہوتا. بہرحال اس کے لیے کچھ میری تجاویز ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ ہم جیسے لوگ جو یہ سارے یہاں پہ موجود نہیں ہو سکے وہ بھی مستفید ہو سکیں. تو بات میں کر رہا تھا کہ تشدد کی، دہشت گردی کی، تو یہ تو اسلام نے نہ سکھایا. یہ تو دین ہمارا تو مذہب جو ہے وہ تو امن کا گہوارہ رہا ہے.
اور یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح سے کریں؟ یقیناً وہ مسلمان پیدائشی تو ہو سکتے ہیں مگر صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہو سکتے، اور میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ اللہ کا خوف کریں کہ اپنے انسانوں کو، مسلمانوں کو آج یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم کسی اور مذہب کے لوگوں کو. اسلام نے تو دوسرے مذہبوں کو پروٹیکشن دی ہے، ان کو مارنے کا نہیں کہا ہے. تو یہ کون سی چیز ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے اس وقت ہمارے سماج میں، وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اپنی تعلیم جو ہے وہ چھوڑ چکے ہیں، اسلامی تعلیم نہیں پہنچی ہے ہم لوگوں کی طرف، اور وہ ساری چیزیں جو بچپن سے ہم سیکھتے آئے ہیں، جو ہمارے آپ نے فرمایا کہ صحت کا، پاکیزگی کا، تو یہ تو ہمارے گھروں میں بچپن سے ہمیں ملا ہے. وہ لگتا یہ ہے کہ ہم نے جہاں وہ چیزیں چھوڑی ہیں وہاں ہمیں نقصان ہوا ہے. اگر یہ چیزیں اسلام کی، مذہب کی ہم نہ چھوڑتے تو شاید وہ سب کچھ جو کراچی میں ہو رہا ہے یا اسلام آباد کے چرچ میں ہوا ہے یا یہاں پہ ہوا پہلے بھی فرانسیسیوں کے ساتھ، وہ شاید نہ ہوتا. بہرحال ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے راہ پہ لائے اور وہ اسلام کی صحیح معنی سمجھیں. اگر وہ سمجھ رہے ہیں، اگر پہلی بات تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے وجوہات تو کئی ہو سکتی ہیں، ہم تو کہہ نہیں سکتے، صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. اگر وہ مسلمان اور یہ کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اس طرح سے اسلام کی، دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو صاف ظاہر ہے وہ ڈاکٹر صاحب زیادہ کہہ سکتے ہیں. جو کچھ میں نے پڑھا ہے، جو میں نے سیکھا ہے، سنا ہے، اس لحاظ سے اسلام کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. اسلام کے نام سے وہ انفیکٹ دبا ہو سکتے ہیں. وہ مسلمان کسی طرح سے نہیں کہلائے جا سکتے ہیں. جو دوسروں کو، میں سمجھتا ہوں وہ بچی جو آج، جس کی آج شادی ہونے والی تھی اور کل اس کا انتقال پرسوں ہوا ہے، تو میرے خیال میں تو وہ شہید ہی ہوئی ہے بچی. وہ کیا اس کے زندگی تھی. اس طرح سے آپ ہر ایک کا دیکھیں، وہ عورتیں جو جا رہی تھیں گاڑی سیکھ کے اور وہ ان کو کہیں ریموٹ کنٹرول سے اڑا دیا گیا ہے، تو یہ تو صاف ظاہر انسانیت نہیں ہے. بہرحال میں یہ بات اس لیے کہہ رہا تھا کہ کاش ہم سب اگر اسلام کو صحیح سمجھتے تو شاید ہمارا معاشرہ آج وہ نہ ہوتا، اور اس میں یقیناً کوتاہی ہماری ہے، ہم سب کی ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ذمہ داری قبول کرتے ہیں. اور چونکہ میں نے ذمہ داری قبول کی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بھی کوتاہی ہے. انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس دین پہ قائم رکھے اور آپ سے دین کا بہترین کام لے لے، اور جو بھی ہم کام کریں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. تو انہی دعاؤں کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.